بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کس نے پرورش کی، کس نے کفالت کی، اور بے موسم پھل کہاں سے آتے تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کس جگہ گزارا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر 120 سال کی عمر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ بھی اللہ کا نبی ہوا۔ اگر آپ نے ابھی تک راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ تو آئیے حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ ان سب علماء نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے کا اظہار کیا۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے قریبی حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مریم آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت ملنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کمرہ مخصوص فرما دیا جس میں آپ علیہ السلام کے سوا کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کی پرورش دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محراب یعنی عبادت گاہ میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یعنی یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو پھلوں کی پیداوار کے عمومی وقت و موسم کے بغیر اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئے سرے سے تندرستی دے دے، اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند کی نعمت عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے اسی جگہ بارگاہ الہی میں دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ یاد رہے حضرت زکریا بہت بڑے عالم تھے۔ بنی اسرائیل کی قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ علیہ السلام ہی پیش کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام دروازہ بند کر کے محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور لوگ باہر داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید پوش نوجوان دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دیتے ہوئے عرض کی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ بیٹے کی بشارت سن کر بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش پر حیرت اور تعجب سے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا عطا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے مزید عرض کی، رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، یعنی اے میرے رب
میرے لیے کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی بات واضح فرما دے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی اور فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ نشانی اس طرح پوری ہوئی کہ ایک دن حضرت زکریا اپنی نماز کی جگہ سے باہر نکلے جبکہ لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہو کر نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریا باہر آئے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے یہ جان لیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ ایک عرصے تک آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تبلیغ اور ہدایت اور رشد و نصیحت کا فریضہ سر انجام دیا اور آخر کار وصال ظاہری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے متعلق بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات طبعی موت کے ذریعے ہوئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حالات نے کروٹ بدلی اور یہودی حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کے جانی دشمن بن گئے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اس کے بعد یہ ظالم لوگ حضرت زکریا کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ انہیں بھی شہید کر دے۔ آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روح پوش ہو گئے۔ ظالم یہودیوں نے اسی درخت پر آرا چلا دیا اور درخت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے بدن اقدس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کرنا بنی اسرائیل کا وہ دوسرا فساد تھا جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اہل فارس اور روم کو مسلط کر دیا، جنہوں نے بڑی بے دردی سے بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد قتل کر دیے، ہزاروں کو قید و بند کی صحبت سے دوچار کیا، بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہو کر اسے ویران اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس تباہی اور بربادی کا ذکر قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت تھی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو ہمارے اسی راشد علی 92 چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔